اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، دوبارہ قبر سے نکالنے کی باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات بڑی دور کی ہے، بڑی دور کی باتیں ہیں، اسے پلاننگ کی سوچنی نہیں چاہیے۔ قبروں سے نکالے جائیں گے، پتہ نہیں کب ہوگا یہ سب، آج تک تو کبھی، کیونکہ ابھی انسان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، قیامت ابھی تک نہیں آ رہی، لیکن اللہ کے نزدیک تو یہ چند دن ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہاں بڑے بڑے دن جب دیکھیں گے، تب ہمیں دنیا کی زندگی واقعی 2 دن کی 4 دن کی لگے گی۔ تو انہوں نے اس موت کو بہت دور کا قرار دے کر اس مر جانے کے بعد اٹھائے جانے کو پس سے پوچھ ڈال دیا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ بڑا دور ہے پروسیس جو آنا ہے، قیامت آئے گی، ہم اٹھیں گے، پتہ نہیں اٹھائے جائیں گے کہ یعنی ہمارا عقیدہ آخرت بہت کمزور ہو گیا۔ سب سے بڑی جڑ جو ہمارے ایمان کی کمزوری کی ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنا۔ آپ سب کہیں گے ہمیں تو یقین ہے کہ آخرت آئے گی، یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم آخرت پر ایمان تو لائے ہیں لیکن یقین نہیں۔ یقین کہتے ہیں کہ آپ نے بس دیکھا، یقین اس چیز کا نام ہے کہ سامنے ہے کوئی چیز، بس وہ یقین آ گیا، جسے کہتے ہیں نا آنکھوں کا دیکھا تو صحیح ہوتا ہے نا، تو دیکھ کر ہمیں کس چیز پر اس طرح یقین آ جاتا ہے کہ اس میں میرے کو ڈاؤٹس نہیں رہتے، تو یقین اس لیول کا ہے۔ تو جب ایک بندہ سامنے کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، تو اپنی انجام کو سامنے دیکھتا ہے، تو وہ بندہ زندگی کو غفلت میں نہیں گزار سکتا۔ ان ہی الا حیاتنا، نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری، الدنیا، دنیا کی، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم جیتے ہیں، وما، اور نہیں، نحن، ہم، بمبعوثین، اٹھائے جانے والے۔ وہی بات کہ ہم میں سے بڑے مرتے ہیں، بہت جی بھی رہے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھایا گیا اور اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ بڑی دور کی باتیں ہیں یہ جو صاحب کر رہے ہیں، اس لیے ان پر عمل نہیں کرنا۔ قوم والوں کو شک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کسی انسان آگے بڑھتے ہوئے انسان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دینا، کسی کو اس طرح کہہ کر یہ سرداری چاہتا ہے، اور یہ تو سرداری کے لالچ میں پتہ نہیں تمہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے، اور ان باتوں پہ تم نے یقین نہیں رکھنا، ان باتوں پہ تم نے عمل نہیں کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، معاشرہ ان کی سنتا ہے زیادہ، ان کی آواز کے پیچھے لگ کر اچھے انسان کی بات کو سننا بند کر دیتے ہیں۔ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، الدنیا جو ہے ادنا کی مونس ہے۔ ان ہوا الا، نہیں ہے وہ الا مگر، رجل، ایک مرد، افترا، اس نے گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، وما، اور نہیں، نحن، ہم، لہو، اسے، بمؤمنین، ماننے والے۔ یہ جھوٹ بولا ہے اللہ پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ کو ہر دور پہ مانا جاتا رہا، لیکن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کے قابل نہ سمجھنا، اس کو اکیلا ماننا۔ اس کے لیے تو انبیاء آئے، تو کہنے لگے کہ تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، اور نبی کو مفتری کہہ دیا، یعنی یہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، مرنے کے بعد زندگی سے ڈراتا ہے، تو یہ جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ صرف ایک آدمی ہے، اور آدمی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اب جب قوم والوں نے جٹلا دیا، انکار کر دیا، یہاں پہ کیونکہ مختصر بتایا گیا تو ہمیں لگتا ہے شاید یہ سب کچھ ایک دن میں ہوا، نہیں، سالوں پر محیط، جٹلایا، بہت زیادہ پریشان کیا، مذاق کیا، تمسخر اڑایا،
اس کے بعد پھر انبیاء نے دعا کر دی. قال کہا ربی اے میرے رب انصرنی مدد کر میری بما کذبون بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھے. یہ دعا یاد کیجیے. اور جب کبھی آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہو جائے اور یا آپ سچے ہو کر بھی جھٹلائے جائیں یا آپ کو پریشان کیا جائے یا آپ تھک جائیں لوگوں کو بتا بتا کر سمجھا سمجھا کر، پھر یہ دعا کریں رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر اس کی وجہ سے جو انہوں نے مجھے ٹھٹکرایا. اصل میں یہ تھا کذبونی، تو نون کے نیچے جو زیر ہے نا یہ بتاتی ہے کہ یا بھی تھی اس کے ساتھ، تو یا کا کیا مطلب ہے مجھے. قولا کہا اما اس مدت میں جو قلیل تھوڑی ہے، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادم. یعنی بہت ہی کم مدت میں بڑی جلدی یہ نادم ہو جائیں گے. تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے کہہ دیا اب بس کام ہو جائے گا، پھر جلدی نہیں مچانی، ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی ہو جائے گا. کیونکہ ہائی کورٹ میں جا کر جب ہم درخواستیں پیش کر دیتے ہیں نا، پھر وہاں سے کسی کی چھوٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے ڈرا کریں لوگوں پر، اتنے ظلم یا لوگوں کو اتنی تکلیف نہ دیا کریں کہ لوگ آپ کا معاملہ لے کر ہائی کورٹ پہ چلے جائیں. کیونکہ جو ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے پھر ہائی کورٹ کی جو عدالت ہے نا وہاں انصاف کی چکی چلتی ہے. تو اس لیے ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا، فلاں نے، تو ہماری باتیں، ہم تو نہیں کسی کو ظلم پہ ظلم کر رہے، یقیناً کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بھی کہیں نہ کہیں ہم کسی کو پریشان کر رہے ہیں، لیکن ہم نا دیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں بس. یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ نبی نے کہا. پھر کیا ہوا؟ پھر اخذتہم پکڑ لیا انہیں الصیحۃ چنگاڑ نے، بالحق کی حق کے ساتھ. فجعلناہم تو کر دیا ہم نے انہیں غثاء کوڑا کرکٹ. فبعدن تو دوری ہے للقوم الظالمین ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے. صیحہ صودحہ یا سے ہے لکڑی کے چیرنے کی آواز کو کہتے ہیں. جیسے لکڑی جب چیر جاتی ہے تو کیسی چیخ کسی آواز آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صیحہ. اسی سے پھر یہ چیخ کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور اسی سے پھر مجازن کسی بھی عذاب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے یہاں پہ مراد جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد مراد لیا قوم ہود کو، تو ہود علیہ السلام کی قوم کو، اور کچھ نے پھر اصیحہ سے مراد جو ہے چیخ لی، اور چیخ سے پھر مراد لیا قوم سمود کو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں رائے ہیں، کوئی بھی رائے اختیار کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مقصد تو ہمارا لرن کرنا ہے نا. تو اب کیا ہوا دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. جیسے بارش آتی ہے تو بارش کے پانی کی وجہ سے بہت سا گند بارش کے اوپر آ کر تیرنے لگتا ہے، اور پھر جب بارش کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ سارا ایک کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے. اسی طرح سمجھیں کہ وہ چیخ کی آواز سے یا عذاب سے اگر قوم خود بھی ہو تو اس طرح سے اللہ نے ان کو گرایا کہ جیسے کھجور کے جو تنے ہیں وہ زمین پہ گرے ہیں، لمبے لمبے قد کے لوگ تھے، گر گئے نیچے. اب نہ ان کو کوئی سنبھالنے والا تھا، سارے کے سارے مر گئے. نبی کو تو اچھے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا، وہاں سے سارے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی میتوں کو اٹھانے والا نہیں ہے. انکار کیا تھا انہوں نے، تو اللہ نے کہا اب ٹھیک ہے ایسے ہی رہو. اب
ہو سکتا ہے بارش آئی ہو، بارش کی وجہ سے ان کی جو باڈی ہے مزید گل سڑ گئی ہو، اور پھر کیچڑ میں ان کی باڈی رہ رہ کر کوڑے کرکٹ کی طرح سے ڈھیر لگ گئے، اور آہستہ آہستہ وہ جل سڑ کے زمین کے اندر ہی ان کو سمجھیں کہ ان کی باڈیز جو ہیں اٹھائی نہیں گئی تھی، تو وہ زمین کے اندر ہی مل گئی۔ طوفان آتے، مٹی آتی، بارشیں ہوتی، تو وہ زمین کا حصہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت ناک انجام بنایا، اللہ سب کو ایسے انجام سے بچائے، خاتمہ ایمان پڑھ کرے اور خاتمہ خوبصورت کرے کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت نہ بنے، لوگوں کے لیے ایک سبق بنے کہ ایمان والے لوگوں کے صف میں لوگ شامل ہونا پسند کریں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ایک نئی قوم آئی انشاءاللہ، اس قوم کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جو سیکھا اس کو مزید سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اب دیکھیں یہاں پہ کمپیریزن ہے، شروع میں مومنین کی صفات، مومن کا کردار بتایا تھا، اب کردار بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو مومن نہیں ہے۔ تو ہر قوم کو پڑھنے کے بعد ایک طرح کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نفسیات سب کی ایک جیسی رکھی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ نیک آگے بڑھنے لگتا ہے تو اس سے بڑا بننے کا تانا مل جاتا ہے، سرداری کا۔ پھر اس کے بعد لیڈر کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو انسان نہ سمجھ کر بہت سی غلطیاں ہم کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایمان زائل ہو جاتا ہے، اور پھر جو لیڈرز کا، جو خاص طور پہ اللہ کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، علماء کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، چاہے بہت اختلافات ہوں آپ کی کسی عالم سے، کیونکہ دینی اختلافات تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، یہ چھوٹے سوچ رکھنے والے اور چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جس کے اندر ظرف نہیں ہوتا۔ تو ہماری پوری قوم کے اندر ظرف نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو سامنے رکھ کر ایشوز بنا کر لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ آگے آ رہے ہیں اچھا دین سکھا کر ان کی سرداری کو ختم کیا جائے اور اپنی دکان ہماری چلتی رہے۔ بس یہی معاملات پہلی امتوں کے اندر بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن ہمیں سیکھنا ہے اس سے کہ ان کا انجام بہت برا ہوا تھا، تو اگر دنیا میں ہماری پکڑ ایسی نہ بھی تو آخرت میں جو انجام ہوگا نا، اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔